اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک ایسا دے عقل اور لمبے قد کا انسان جو کہ روایت ہے کہ طوفان نو سے بھی بچ نکلا۔ طوفان نو ایک ایسا طوفان تھا کہ جس نے ان کشتی والوں کے جن کی اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات کی تھی کے علاوہ کوئی نہ بچ سکا۔ طوفان نو نے اس دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی گئی۔ طوفان نو سے بچنے والے اس انسان کا نام کیا تھا اور آخر اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ اس عظیم طوفان سے بھی بچ گیا؟ ہم اسی دے عقل انسان کی بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا قد کتنا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیسے قتل کیا۔ ان سب کے جوابات قرآن و حدیث سے دینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے ناظرین، وہ دے عقل انسان جو طوفان نو سے بھی بچ نکلا، دنیا اسے اوج بن انا کے نام سے جانتی ہے۔ اوج بن انا ایک ایسا انسان تھا جو قوم عمالقہ سے تھا، جو کہ انسانی تاریخ کی سب سے ظالم اور سفاک قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ بہت خونخوار اور وحشی فطرت تھے۔ قوم عمالقہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ ان کے قد اس وقت کی بقایا قوموں کے مقابلے میں بہت بڑے تھے۔ پیارے دوستو، اگر تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوتا تھا اور اس ایک مرد کے پاس دوسرے مردوں کے مقابلے میں 90 گنا طاقت ہوا کرتی تھی۔ اس ظالم اور وحشی قوم نے جنگوں کے اندر اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایسی دہشت پیدا کر رکھی تھی کہ کوئی بھی دوسری قوم ان کے مد مقابل نہیں آتی تھی۔ پیارے ناظرین، جس کردار کی ہم آج بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا۔ ناظرین محترم، اوج بن انا اس وقت اپنی جسمانی بناوٹ اور قد و قامت کی وجہ سے نمایاں مقام رکھتا تھا۔ پیارے ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا لمبا تھا کہ اگر وہ سمندر میں چلتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک آتا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر سورج کے پاس اس کو بھون کر کھاتا تھا، جس کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، اور پہاڑ اور درخت اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ ناظرین محترم، کہتے ہیں کہ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ دوسرے انسان اس کے سامنے کیڑے مکوڑے معلوم ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے تھا اور اس نسبت سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پوتا تھا۔ ناظرین محترم، اوج بن انا بچپن ہی سے عجیب الخلق تھا اور دوسرے بچوں سے زیادہ دراز قد تھا۔ جب یہ شخص جوان ہوا تو اس کا قد غیر معمولی طور پر بڑھتا چلا گیا، جس کی وجہ سے اوج بن انا کا قد 80 ہاتھ ہو گیا اور اس نے بہت لمبی عمر بھی پائی۔ یہ حضرت نوح کے زمانے میں بھی موجود تھا، جس کے شواہد ہمیں اس روایت سے ملتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو ان کو ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، جس کو شام سے لانا ناممکن تھا۔ تو اس وقت اوج بن انا نے آپ کے لیے وہ لکڑی ملک شام سے لائی۔ کہتے ہیں کہ اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو طوفان نو سے بچا لیا، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام پر اس نے ایمان نہ لایا تھا۔ اس کی دراز عمری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا اور اس کی عمر تقریباً 3600 سال تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا۔ اس کے قتل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور اللہ پاک نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں چلے جاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس کو لکھ دیا ہے، اور جابر قوم یعنی قوم عمالقہ جو کہ سرکش تھی، ان کے خلاف یاد کر کے ان کو وہاں سے نکال دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صحرائے طے میں پہنچ گئے اور اپنی قوم سے مخاطب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ارض مقدس کو مقرر کر دیا ہے۔ جب قوم موسیٰ کو پتہ چلا کہ ارض مقدس میں قوم عمالقہ آباد ہے اور اس کا سردار اوج بن انا ہے تو وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا قوم عمالقہ سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے نصیب میں فتح لکھ دی ہے، تم یقین رکھو۔ لیکن وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اوج بن انا سے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور اوج بن انا کے گھٹنے پر اپنا عصا مبارک مارا، جس سے وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اللہ پاک نے قوم موسیٰ کو صحرائے طے میں قید کر دیا اور وہ 40 سال اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اوج کی موت کے بعد اس کی لاش کئی عرصے تک وہاں سڑتی رہی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریائے نیل کے اوپر لگا دیا گیا۔ لوگ اس کے اوپر سے گزر کر دریائے نیل کو عبور کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، اب یہ بات بتاتے چلیں کہ کیا کوئی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اور اوج بھی بچا تھا۔ ناظرین محترم، قرآن کے مطابق طوفان نو کے وقت صرف وہی لوگ بچے جو کشتی پر سوار تھے، اور قرآن شریف کے مطابق ہی نوح علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے، اے پروردگار، زمین پر ایک کافر بھی نہیں بچنا چاہیے، اور یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، قرآن کی آیاتوں کے مطابق طوفان نو میں وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ اس کے بعد سب من گھڑت کہانیاں اور قصے ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں اس چیز پر یقین کرنا چاہیے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔